الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سورۃ النحل دی آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ جدوں کوئی آدمی کسی شے نو نہ جاندا ہوئے، انہوں دے بارے علم نہ ہوئے تو انہوں علم والے لوگوں کو پوچھنا چاہیے۔ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ سوال جو ہے انہوں فرض کرتا میں نہیں جان دے تو کسی علم والے نوں پوچھ رہا۔ گمراہی اور ضلالت نہ پھنسے رہو، بے خبری اور جہالت بہت بری شے ہے، علم اللہ نوں پسند ہے، واقفیت ہونی چاہیے۔ تو آیت آئی تے کسی اور غرض نہیں ہے مگر بارہ حکم عام ہے۔ آیت جڑی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تو پہلا بھی جدوں اسی کوئی آدمی دنیا دے رسول بنا کے بھیجا تو مرد ہی آئے، کوئی اور مخلوق نہیں آئی، نہ کبھی فرشتہ آیا، نہ کوئی نور آیا، انسان آیا، بشر آیا، رجال آئے، مرد ہوندے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، جدوں بھی تیرے تو پہلا کوئی رسول اسی بھیجا تو مرد ہی ہوئے، نوحی الیہم، انہاں دی طرف اسی وہی کردے رہے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، ذکر والیاں کولوں پوچھ لو اگر تانوں علم نہیں۔ مکے دے لوگ جڑے سی اہل ذکر نہیں سی، ہن اے لوگ جڑے نے وردے رہندے ذکر والیاں نوں پوچھو جڑے اللہ اللہ ہو کردے، دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذکر اللہ دیاں کتاباں، بھاویں وہ قرآن مجید ہے، بھاویں تورات انجیل ہے، جو اللہ دی طرفوں کلام نازل ہوئے انہاں نوں اللہ تعالیٰ ذکر آتا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ذکر اساں اتاریا اور اسی دی حفاظت کرنی۔ اس تو ذکر تو مراد اللہ دیاں کتاباں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکر أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ذکر تو بعد اسی تورات لکھ دیتا، زبور چ لکھ دیتا سی کہ زمین دے وارث جڑے نو آخر تے مومن ہی ہون گے۔ اتھے بھی ذکر تو مراد تورات انجیل، تورات اور صحیفے ہے کہ زبور تو پہلا جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کتاباں اتریاں انہوں نے کیا من بعد ذکر، تاریخ جڑی بیان کرنی سی وہ ہو چکی۔ زبور دعاواں دی کتاب ہے تو زبور دے وچ جا کے ذکر کیا مگر من بعد ذکر۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماؤندا علم دا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ دیاں کتاباں، انہاں تو علم ملدا، باقی سب جہالت ہے، پاویں کنا لوگ پڑھ لکھ جان، علم نہیں۔ علم صرف وہ جڑا آسمان تو اتریا، من بعد ما جاءکم علم۔ اللہ تعالیٰ فرماؤندا تسی کالجاں یونیورسٹیاں کیوں پڑھدے پھردے جنہاں نوں آندے علم، اینوں علم نہ کیا کرو۔ میں جدوں موقع ملا فن ہے، تسی کاروبار سکھدے جے اتنا روٹی کماؤ، اے علم کوئی نہیں، علم وہی ہے جڑا اللہ نے اتاریا، جہدے ذریعے پتہ لگتا اللہ کون ہے، اسی وہ کی لگتے ہیں، کس طرح دنیا چ رہنا ہے، اگے چڑھنا کی بننا، حقیقی علم ہے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ہی فرماؤندا کہ رسول اللہ جدوں تیرے کو علم آ گیا تو کسی دی نہ سن، حالانکہ لکھنا پڑھنا نہیں سی آپ کو علم، تو صحیح واقفیت اللہ دی کتاباں چ ہے۔ وہ لیے اللہ نے فرمایا جڑے پہلے کتاباں والے انہوں نے پوچھ لو، جے تسی مکے دے لوگ نہیں جانتے بھی تورات انجیل اور صحیفے کی دس دے، کدی کوئی انسان فرشتہ آیا، کدی کوئی نور آیا، آدم علیہ السلام تو جن رسول آئے سب انسان ہویا تو مرد ہویا، ایت اس گل نہیں، مگر ٹکڑا ہی دسیا بھی جے نہیں جانتے تو جانن والوں پوچھ لیا کرو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انما شفاء السؤال، کہ بے خبری دا علاج ہے، اگر بیمار جے تسی نہیں علم تانوں تے اس سمجھو خامی دا علاج ایک سوال کرو، پوچھا کرو۔ تو سوال ایسے ہی ہونے چاہیے جنہاں دا کوئی دین دنیا نہ تعلق ہے، ایسی باتاں بھی لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، وہ گلاں کیوں پوچھدے جے جڑیاں جے بیان ہون تے پھر تنگ ہو جاؤ، کچھ فائدہ نہیں، جڑی ورتن چاہنا کوئی مسئلہ تو اندر پہ وہ پوچھو۔ تو بہرحال جمعہ دا خطبہ جڑا انہوں شروع کرنے تو پہلے ایک عزیز جڑا پھونٹیاں دے ملیا، ایک سوال تو دا، اور یہ سوال ہو سکتا بہت سارے اور لوگوں نے پریشان کرے، اس تو سوالاں تے ہی گل ہونی ہے کہ سوال کرنے چاہیے اور اپنے علم نوں بڑھانا چاہیے اور جہالت تو نجات پانی چاہیے۔ بے خبری اندھیرا ہے، علم روشنی۔ بچے کا سوال ہے سی بھائی سعودیہ ایک دن پہلا عید ہو گئی ہے، ساڈے اتنے جڑی کدی اگے پیچھے ہوندی ہے، تو جڑے شیطان جکڑے یا رمضان شریف سے وہ اتنے کھل گئے، پھر
کہ اتنے عید پہلے ہوگی تو اتنے کھل گیا تو سارے اجے ہی بدے. یہ سوال سی بچے کا بھائی جدوں مختلف علاقوں جڑا وہ نظام ایسا ہی ہے بھائی کدے عید کدی ہوندی ہے کدی کتے ہوندی ہے, کوئی شرارت نہیں ہوندی ہے قدرتی بے علاقوں فرق پی جاتا چاندے نظر آن, تو پھر شیطان جڑے ان کا کی بنتا. تو اس بارے میں بچے جڑے یونیورسٹی جنی تھی انہوں تک وہ کیس تسرو لینی چاہیے کیونکہ اتنے بھی سوال ہوئے سی. یہ سوال جڑا ہے واضح کرنا کہ شیطان کی قید ہوندے ہے, دوزخ دے دروازے کی بند ہوندے ہے, جنت دے دروازے کی کھلتے ہیں. لوگوں نے انہوں سچ مچ لفظی لے لیا کہ پھاٹک کھل جاندے. حالانکہ جب سوال ہوتا بھی جنت دے دروازے کھلنے کا کوئی فائدہ ہے گا؟ کسی بندے نے جنت جانا کوئی جانا؟ اور مولویو دسو بھی دروازے کھلے کسے بڑھنا اتنے؟ جب تک قیامت نہیں آتی حساب کتاب نہیں ہوتا ادوں تک کہ انہوں نے جنت کے دروازے کھولنے کا فائدہ کی؟ کوئی جواب نہیں آتا. پھر وہ دوزخ کے دروازے اگر بند کرتے گئے دوزخ سے اگے کوئی جانا؟ کوئی شخص قیامت کے حساب کتاب تو پہلے اگے نہیں اتنے جانا, انہوں نے بند کی کرنا. اور شیاطین جڑے تھوڑے سامنے رمضان شریف نچتے ہیں, ننگا ڈانس کرتے, شراباں ہو رہی ہیں, زنا ہو رہا ہے, اسی طرح ڈاکے ہو رہا ہے, کتنے شیطان قید ہوئے؟ اس تو کیوں اللہ دے رسول علیہ السلام کی بات کی تشریح کرتے جے جہاں پھر سوال در سوال پیدا ہو جائے, ایک جنگل بن جاتا سوالوں کا, نجات نہیں ہوتی. یاد رکھو قرآن و حدیث ساری گلاں لفظی نہیں بیان ہوئی, کئی محاورے یا تمثیلاں ہے. کوئی آدھا شعر آ گیا بہادر آدمی تے کوٹتا صوفی عبداللطیف ورگا جا کے پوچھ لبدا ہو جی کہ یہ پیچھے دم ہے چار لتاں میں اس احمق نو کون سمجھاوے بھی اتنے شعر و شعر نہیں پائی جڑا تو سمجھا درندے کی گل نہیں. یہ انسان ہے جنہوں بہادری پروں شعر کہتا. اس تو قرآن و حدیث کے محاوروں تو بندے نو واقف ہونا چاہیے. نہیں جی لفظی چیزاں جڑیاں بعض وقت برباد کر کے رکھ دینیاں. سینٹ پال جیسا بھی ہوا مگر ایک گل انہیں صحیح کی ہے کہ الفاظ جان لیوا ہیں اور مانا روح بخش. لفظاں نیرا سے رہ گو جان لے لیں گے, ایسے کھڑ ڈگو گے کوئی سر پیری نہیں ہوگی. مکروا مکر اللہ, لوگوں نے بھی مکر کیتا تے اللہ نے مکر کیا. لفظ تے قرآن دے. اور دیانند سرسوتی جڑا آریہ سماج دا بانی سی انہیں اپنی سفارت پر جا کے لکھا کہ کہڑے خدا نو مسلمان مندے سب تو بڑا فراڈیا واللہ خیر الماکرین, سارے تو بڑے مکر تے اللہ کردا. تو بیڑا ڈب جاندا جے لفظاں تے ہی تردے رہیے تے جے گل نو سمجھ لیے تے جان جاندی چھوٹ. تو اس گل نو بھی سمجھو خنی تھوڑی عمر گزر گئی ہے بے شیطان جکڑے گئے تے دروازے بند ہو گئے تے جنت کھل گئی ہے. دعائی خدا دی انو ایک نا تمثیل سمجھو. حضور گل مثال نہ سمجھاؤ دے کچھ نہیں کھلا جی مفتحت لہم الباب, حساب ہو جاؤ گا پولیس رات لنگ دو گے دروازے کھل جان گے, فرشتے کھڑے ہون گے, اجے کھل کے کی فائدہ؟ دوزخ دے بند ہو جان گے جدو بچ وال لے جان گے بندے, بند کرتا جو پھر نہیں نکل دیتا جو. تو شیطاناں نو بند رب نے کوئی نہیں کرنا, بھاویں ہوے رمضان تے بھاویں مکہ. اوتھے حجر اسود نو بوسا دیندے لوگاں دی جیباں کٹ جاندیاں. اس تو کیوں ایویں وہ گل کرتے جڑی اللہ دے رسول نو پھر جھوٹیاں پا دیندی ہے. سمجھ لو اس گل نو پکی طرح. اس سوال دا جواب جڑا بچے نے پوچھا بیٹا جو کچھ اللہ دے رسول نے کہا کہ شیطان جکڑتے جاندے. شیطان جڑا او دے صرف دو رستے ہیں جنہاں بندے تے حملہ آور ہو سکدا, باقی یہ ڈیٹیل ہے تفصیل ہے پاویں دفتر بنائی دا. رستے دو ایک آ ہے دواں جبڑیاں دے درمیان رستہ, یہ ذریعے خوراک حرام جاندی ہے, غلط گلاں باہر آؤں, اور ایک دواں ٹنگاں دے درمیان ہے جنہوں تسی شرمگاہ دے ذریعے بدکاری ہوندی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہندے صحیح بخاری سب کتاباں دی روایت کہ جڑا مینوں ضمانت دے دینا کہ انہاں دواں شے نہیں انہاں دی حفاظت کروں گا ایدی اور انہاں ٹنگاں دے درمیان دی, میں اودلی جنت دی ضمانت دے. رستے دو اور یہ دونوں دروازے جڑے رمضان شریف بند کرتے گئے مومنہ بھی شریعت نے بند کرتے, جنہیں نہیں فائدہ اٹھانا نہ اٹھا. حلال روکتے گئے حرام کی کرنا. زنا تے گزارا حلال بھی موجود ہے, توجہ ہی کوئی نہیں. اور مردار کی کھانا جدو کہ پاکیزہ رزق سامنے نہیں کھا سکتے. اس تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ نو جان دے دونوں دروازے جڑے وہ سیل کرتے اس مہینے دے مومناں لئی, عمل کرنے والوں لئی, دوجیاں لئی کچھ نہیں. میں ایک بڑی اعلیٰ دعا بنا کے اعلان کرنا پیا ہن سارے بیماراں لیے دے شفا. وہ جنہیں کھانی نہیں انہوں کی فائدہ. اللہ نے بندوبست کرتا کہ دروازے بند ہے دونوں, دوزخ نو جان والا کام ختم ہے. اور شیطان نے حملہ کی کرنا, وہ آؤ گا بیا کام کو آگو بھلے مان صاحب میں حلال چھڈی بیٹھا تو حرام میں نہ سکھانا, چوکڑی بھول جاؤ گا وہ مت ماری جاؤ گی. ہوں اس بندے دے کی قابو پاؤں؟
باقی جی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا سی الصیام جنہ کہ لوگوں روزہ ایک ٹال ہے، جی ٹال پہن لینا مجاہد پھر تیر اثر نہیں کرتا، نیزا نہیں انہوں لگ سکتا، مگر ما لم یخرق ٹال وہ جنہیں سوراخ نہیں کیتا، جنہیں جھوٹ بولے بریاں گلاں روزے چی کرتا رہا وہ شگاف ہو چکے، وہ ٹال بیکار ہو چکی ہے۔ بندے نے آپ کرنا بند، آٹومیٹک نہیں ہونے، شریعت نے اپنی طرف اہتمام کر دیتا، تو بچنا ہی نہ شیطان تو، اس مہینے تینوں سامان دیتا گیا جس تو شیطان تو بچ سکتا۔ دوزخ دے دوویں دروازے بند ہے، شیطان بے بس ہے، تے جنت دے دروازے کھل گئے۔ کنیاں حدیثاں دے اللہ دے رسول علیہ السلام نیکیاں نو کیا کہ جنت دے دروازے ہیں، یہ نہیں پھاٹک نہیں کھلنے نہ اتنے جے کے وڑنا، جنت نو جان دے بوئے کھل جاندے ہیں۔ کیا کام کر رہا جنت نو جان دا رستہ تو ہر چو کنہ لوگوں نے سنیا ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت دے دروازے ماں دے قدماں تھلے، اتنے کوئی پھاٹک ہے؟ یہی ہے بھی ماں دی خدمت کرے، محبت کرے، دی عزت کر، جنت چلا جائے گا۔ ماں دی سمجھو پیار محبت جنت نو جان دا ایک رستہ ہے۔ اے مانوی دروازے سچ مجھ دے پھاٹک نہیں، اکھاں دے والے روحانی ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے ایک شخص نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا باپ مینوں آندا بھی اپنی بیوی نو طلاق دے دے، حالانکہ مینوں بڑی پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں یہ نہیں تینوں کہنا بھی تو طلاق دے یا نہ دے، تینوں ایک گل دس دینا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا باپ جڑا جنت دے دروازے تو بہترین دروازہ ہے، تو پاویں نوں رکھ لا تو پاویں ضائع کردا، یہ تیری مرضی۔ اوسط باب الجنہ، وہ باپ کوئی پھاٹک ہے؟ صرف ہے کہ باپ نو خوش کر، انہیں انہیں پیار نہ تینوں پالیا اور ناراض نہ کر، جنت نو چلا جائیں۔ مگر اتنے مسئلہ بھی دسنا بھی سارے لوگ جڑے نا وہ باپ نہیں جڑے کچھ صحیح مشورہ دیں، ہاں ایسے باپ بھی ہے بیوقوف جڑے کسی دی بچی لے اور ہوں اس بچاری نو اجاڑنا چاہتے بلا وجہ، یہو جہ باپاں دا کوئی حق نہیں۔ وہ آپ دوزخ دے کنارے تے کھڑے، انہوں دے جنت دا دروازہ کی بننا؟ اگر واقعی کوئی مومن اور متقی ماں باپ ہے تو ایسا ہی ہے، وہ گل مننی چاہیے۔ مگر وہ بھی حضرت بشر ابن الحارث الحافی بڑے ولی یا نیک لوگوں کا قول یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے بیماری ہے کرنا کرونا کچھ نہ سوال ہی کری جانا، اور سوال وہ کرنے بے سارا کاؤں کڑاپیا۔ میرے پنڈ کی مستری سے اللہ بخشے انہوں رحمت کے بابا بڈھا سی فقیر، اسی بابا فقیر من کو چلے جانا، انہیں پنجابی شعر بھی بنانے جتنا دے ٹوٹے پجے تو آنا مولوی صاحب گل یہ بھی لوگ یہو جہ تقوی اور یہو جی دینداری بڑی رکھتے ہیں کہ سوئی لبے تو ہوکا پیا دینا، لوہے دی سوئی لبی نا کوٹھے چڑھ کے سوئی لبی کہ جی ہے لے لو تے آرن لبے دی کہوں کڑپ آرن ایڈی وڈی لوہے دی ہوندی وہ لب دے پھر کوئی اعلان نہیں۔ مطلب اداں دا تقوی بھی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے میں گٹیاں تو چادر تاں چاہیے، داڑھی نو چھیڑنا نہیں چاہیے، باقی سارا دین جڑا چٹم۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو ایک شخص نے پوچھا، صحیح بخاری دی روایت کہ حضور احرام دی حالت جدوں حج اور عمرے دا احرام بدھا ہوئے کہ آدمی مچھر مار دے وہ دا کی کفارہ؟ آپ نے دی دینداری ویکھ کے پوچھا کہڑے علاقے دا میں نے آکھا میں عراق دا۔ فرمایا افسوس ہے یار تیرے تے تو مچھر مارن دا پوچھدا بھی کفارہ، اور جنہاں دے بارے میں کنا نہ سنیا کہ حسن اور حسین میرے جنت دے باغ دے پھول دے میں وہ تسی کربلا دے میدان چ پتیاں بکھیر دیتیاں، ادوں تمہیں کوئی خدا دا خوف نہیں، وہ مسئلہ نہیں تینوں یاد آیا کہ کنوں مار رہا جی تسی اور اج تو مچھر پوچھنا۔ تو حضرت بشر ابن الحارث نے جدوں کسی نے پوچھا بے میری ماں دی طلاق دے دے میں کی کراں، درمیان مسئلہ یہ بھی کھولنا نا ایویں طلاقاں ہی دین لگ پیو، ایسے بیوقوف بڈھے بھی ہے جڑے گھر اجاڑ دے۔ آپ نے فرمایا جے تے تو ماں دے سارے ہور حق ادا کر چکا، صرف ایک رہندا نا بھی وہی گل طلاق دی منی تے یہ بھی کر لا، تے جے باقی اج تک کچھ بھی نہیں پورا کیتا تے ایک طلاق والی تے نہیں یاد ہے کہ ماں دی منع کہ نہ منع۔ تو دینداری کوئی نہیں گی، سارا چوڑ کر دیو، ایک ادھی گل سے بڑے پرہیزگار بننے پڑو، پہلا اصل دین قائم کرو پھر باقی گلاؤں۔ تو جنت دے دروازے میں سمجھا رہا جی، بے رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، جنت دے دروازے ماواں دے قدماں تھلے۔ کوئی بیوقوف بھی آگو ہن میں لبنا پھاٹک کتنے کھلا، ہاں باپ جنت دا بہترین دروازہ۔ لشکر دیاں صفاں بج گئیاں، مجاہد تیار ہو گئے، کافر سامنے سی، اس وے کوئی نور جہاں نہیں آئی، کسی نے نغمہ نہیں گایا، کوئی مجاہداں دا نہیں پڑکایا جوش، سب بدماشاں دے کام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اگے صفاں دے ہوئے قرآن پڑھیا اور نال کیا لوگوں سن لو، میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف،
اے تلواراں نہ دشمن دیاں سمجھو، انہاں تلواراں دی چھان تھلے ایسے جنت دے دروازے کھل گئے۔ کہڑے دروازے کھلے؟ جہاد کرو، جانا دیو، شہید ہو جاؤ، جنت چلے جاؤ۔ تو ایک آدمی جڑا بالکل دی شکل جڑی سی نا ترماندہ جا غریب لباس پھٹیا سی، انہیں پوچھا کہ او موسیٰ اے گل تو اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنی؟ تو حضرت ابو موسیٰ شہید نے فرمایا کہ میرے یادوں میں کان بہرے ہو جان اگر میں اللہ دے رسول تو نہ سنی۔ بالکل حضور نے فرمایا ایک گل سن کے، چونکہ مومن خالص سی، ایمان سی حضور دی گل سے، انہیں سارے ساتھیوں نے آخیا اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھس گیا، جنہیں انہوں قتل کیتا اور پھر شہید ہو گیا۔ اس تو جنت دے جڑے دروازے کھل گئے تہاڈے سامنے، ایک روزے دا دروازہ کھل گیا، جنت جان دا سامان ہے کہ تندرست دے روزہ رکھو۔ پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ ایک دروازہ تے کھلا، جڑے بڑے ہی نہیں یہ 30 دن یا 29 انہوں نے چیتا ہی کوئی نہیں ہے رمضان ہی کوئی شے، انہوں نے کھلا کے باندھیا، بند ہی بند، وہ جنت دے اس دروازے لائے ہی نہیں۔ فرمایا جس رمضان شریف دے روزے رکھ لے صحیح عقیدے نال اور ثواب بھی نہیں ہے نا، گناہ بخشے گا۔ دوسرا دروازہ کھل گیا رات دے نفل، من قام رمضان ایمان وہ بھی اسی طرح فرمایا کہ رات نو جڑا جاگے اور نفل پڑھے بخشا گیا۔ لیلۃ القدر دا کھل گیا کہ لیلۃ القدر جڑا جاگے وہ بھی بخشا گیا۔ اور یہ نال اعتکاف دا بوا کھل گیا، بے بہتی گل ہے بوریا بستر بنو، جس طرح حضرت عطا خراسانی فرماؤندے مالک دے دروازے سے آ کے نوکر دی طرح لمے پی جاؤ، بجانا تازہ جدوں معافی دے گے، اسی نہیں اٹھنا جب تک بخشے نہ۔ تو جنت دے دروازے تو کھل گئے، کوئی بڑھیا نہیں تو دی اپنی قسم۔ اے حدیث پاک دا پہلا مفہوم تو بیٹا ہر علاقے شیطان بن رہا، پاویں کتے عید ہو گئی، یعنی دین جب تک دس رہا کہ رمضان شریف چل رہا، تو حرام تو بچیاں حلال تک تو اللہ دی رضا لئی چھڈیا، شیطان بند ہے تیرے۔ جڑے نامراد نہیں بعد آؤں کھلا، انہوں نے نکیل ہی وہ ہاتھ نچاؤں انہوں نے بندر دی طرح۔ تو ایک تو حدیث پاک یہ سی کہ دروازے جنت دے نیکیاں، دوزخ دے دروازے شرمگاہ اور فام منہ، اور شیطان دا بے بس ہو جانا کہ جدوں بندہ ہے مومن نے اللہ دا حکم من کے حلال چھڑ دیتا، شیطان اس کو حرام کس طرح کراؤ؟ مگر یہ ساریاں چیزاں وہ لیے جڑا اللہ تعالیٰ دے انہاں نسخیاں نوں استعمال کرے، جڑا نہیں کردا وہ بے ایمان لی کچھ بھی نہیں، ادا ہی دوزخ ہے تو ادا ہی سب کچھ ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تے سمجھو حدیث پاک یہ مضمون بیان کرنا ضروری سی۔ تہاڈی عمر گزر گئی ہونی مگر اسے جھنجٹ دنیا رہندی ہے کہ بند ہو گیا تو گناہ کیوں ہوندے ہیں، گناہ بھی ہونے ہیں، شیطان کیوں رب نے بند کرنے، انہاں بھی رب کو مہرت رہی ہے۔ دوسرا اسی طرح کا سوال فتاوی آن لائن تے بھی آਉਂدا، لوگ پوچھتے کہ لیلۃ القدر بھی مختلف علاقے مختلف آتی ہے، ساڈے اتنے رات ہوندی ہے، کتے دن ہوندا، کتے دن ہوندا، کتے رات ہوندی، تو پھر لیلۃ القدر تے جی ایک ہی آؤ، پھر یہاں انہاں دی نہیں یا ساڈی نہیں، یہ بھی سمجھو نادانی والی بات، کچھ نہیں ہے حقیقت۔ لیلۃ القدر ایک رات دا نام جڑی اللہ تعالیٰ نے جس سال مقرر کی نا، 22 سال 23ویں آج سال 21ویں، وہ جتھے جتھے وہ 23ویں آنی یا 21ویں آنی اس علاقے کے لوگوں کو برکتاں ملدیاں جانی۔ اصل چ لوگوں نے اپنے ذہن چ بٹھا لیا بے سہاگا لوہے دا لکڑ دا چک کے کھڑے ہو جاؤ، ایک لمحہ آنا جے تہاڈی قسمت چنگی آخیا سونا بن جا، وہ بن جانا، جے وہ لمحہ گزر گیا تو پھر کم خراب ہے۔ ادا دی گل کوئی نہیں، شام تو سورج نکلن تک اور فجر ہون تک پوری رات جتھے جتھے آؤ، اسی ہن جمعہ پڑھ رہے ہیں، مکے 2-3 گھنٹے بعد پڑھن گے، جو جمعے دے ثواب اور برکتاں جس جس علاقے چاہتا جو بالکل انہوں مل گیا۔ ایک پریشان ہونے کی بعض سوال ہے میں لوگوں نے خواب دماغ پھنسا لایا، جتھے جتھے وہ رات آؤ گی اللہ پاک فرما سلام ہے یا حتی مطلع الفجر، دن چڑھن تک وہ رات برکتاں دیا، وہ کوئی اللہ تعالیٰ نوں تھکاوٹ نہیں ہو جاتی، کوئی وہ فرشتہ نہیں ہو جاتی، سب برکتاں ملتی، عبادت کرنی چاہیے، اور کوئی یہو جہ لمحہ نہیں آنا اکھ چمکن دی کہ وہ لیلۃ القدر لنگ جائے۔ بے فکر رہو، جس سال اللہ نے جس رات کو لیلۃ القدر قرار دیتا، جتھے جتھے ہونی ہے انشاءاللہ انہوں نے وہ نصیب ہونا، سب کچھ ہونا۔ اس تو اگلی بات یہ ہے رمضان شریف دے وچ بڑی ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ عید دا مسئلہ جڑا ہے ہن نویں پڑھے لکھے لوگ جڑے نا جنہاں نوں دین نال ایڈی کوئی دلچسپی نہیں، وہ مفت دے دین دے ٹھیکیدار بنے بے ساری دنیا دے مسلمانوں عید ایک دن کرنی چاہیے، اور یہ کوئی ماڑے موٹے بھی نہیں۔ ساڈے کئی کٹڑ جڑے سلفی عزیز وہ بھی اشتہار بنتے بھائی پوری دنیا چیز ایک ہونی چاہیے اور وہ سعودی عرب دے نال ہونی چاہیے، بالکل جھوٹا مسئلہ۔
دنیا دے اندر زور جتھے جتھے زور آنی ہے اس وقت پڑھنی کہ اسی مکے نو ویکھنا بھی وہ 2 گھنٹے بعد پڑھن گے ساڈا اثر ودھنی اسی زور پڑھتے پھری یہو جی مصنوعی وحدتاں تو نجات پاؤ۔ یہ بشیر بلور نام مراد نے ایک قرارداد پیش کی ہے، کئی اسمبلی عمل کرا رہا، انہیں زبردستی عید کرائی۔ عید کتنے ساری دنیا نو پتا، کوئی چند نہیں چڑھیا نہ کوئی عید ہوئی ہے، دھکا کیتا کمیٹی سارے اعلان کرتے رہے، زونل کمیٹیاں بھی کوئی نہیں ہوئی عید، نہ کسی نے ویکھیا، آپ ہی بنا۔ مگر چلو جو کچھ سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہو جی مصنوعی وحدت کا کوئی حکم نہیں دیتا بھی ساری دنیا کے لوگ ایک دن عید کرن، جتھے جتھے عید کا دن آتا جاؤ گا اپنے ویکھے کے مطابق وہ مطابق انہوں نے عید کرنی چاہیے۔ پہلے زمانے چ لوگ سمجھتے سی بھی چڑھتے سورج چند ویکھیا لنگھے والوں پتہ لگ گیا وہ کر لین۔ اپنے دوست ہی ایک ساتھی عبدالعزیز صاحب آتے جی آلہ حضرت نہیں ادا لکھ سکے، میں حالانکہ انہوں کا پڑھنا بھی آلہ حضرت بھی اتنے پھسے سی بھی نہیں مغرب اگر کسی نے ویکھیا نا بالکل جتھے امریکہ تو سانوں کسی اطلاع مل گئی بھی اتنے چند ویکھ لیا تو اسی بھی کریے، کڈی بیکری کی گل، دن رات کا فرق ہے۔ چلو دوسرے علاقے تھوڑا فرق ہے، دن رات کا فرق ہے۔ وہ رات ہوگی اسی عید بنا وہ عید کرتے ہوں ساری رات ہوگی۔ تو یہ کئی صفحے آلہ حضرت نے سمجھو صفحہ 539 تو لے کے ایسے کالے کیتے بنے۔ حج بھی اسی طرح ہونا 541 تو 540 تک آدھے سارے مذہب سے ہوئے پکا کہ لا عبرت کوئی یہ جڑے نا ان اختلاف المطالع غیر و معتبر علی ظاہر المذہب ولا اکثر المشائخ ولا الفتوی، کہ فتویٰ ایسے چاہیے یہ ہوئی سارے زیادہ علماء نے کیا بھائی چڑھتے لیں چکو دن عید کرنی ہے پاویں رات ہوئے پاویں دن۔ حالانکہ حدیث پاک اہل حدیث بھی بہت کھنجے ہے، کئی انہاں جو ضد کر گئے، امام شوکانی جیسے نواب صدیق حسن اس طرح ہی لکھ گئے نہیں جی اختلاف مطالعے کوئی شے نہیں۔ اختلاف مطالعے تو مشاہدہ صاف نظر آتا بھی پاویں چڑھیا ہوئے چند نہیں دیکھ سکتے، اسی دوربین نہ نہیں دیکھ سکتے، اسی کیویں آکھیے بھی ساڈی چڑھ گیا۔ ایسے علاقے اللہ پاک نے مقرر کیتے کہ اتوں تک نظر آؤ گا دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یہ نہیں بھی جھوٹ بول دے، علاقے ہی رب نے جدے جدے بنائے۔ اس تو جس طرح سورج چلتا جاتا اور جتھے جتھے ڈبدا جاتا مغرب پڑھی جاندے، جتھے وہ ٹلی جاتا وہ زور پڑھی جاندے، آپ اپنا حساب ہے۔ ادا ہی چاہتا کہ جس جس علاقے لوگ ویکھن گے اس حساب نہ عید کرتے جانے۔ مصنوعی وحدت کا کی فائدہ؟ اور جی اصل وحدت ہے وہ کوئی نہیں آتی۔ وہ بلور صاحب کوئی نہیں بھی ایک دن کر لو نال ہی شراب پیو تو ڈانس کرتے پھرو، وہ اب تے دل ایک ہونے چاہیے۔ مشرق مغرب تھی نمازاں پاویں اپنے وقتاں سے پڑھو، عیداں اپنے ٹائماں سے کرو۔ مسلمان دکھ سکھ سے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کسی نے تکلیف پہنچے جی اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح جسم ہے کہ اگر سر میں درد ہوتی ہے پیراں تک سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہوں پوری دنیا مسلمان مر رہا ہے، کافر ظلم کر رہا ہے، کنے خوش ہوں میں نہیں یہ مارنا ہی چاہیے، یہ دہشت گرد ہے۔ حالانکہ دہشت گرد نا دی کوئی شے نہیں، دنیا دہشت گرد سے ایک امریکہ۔ اور کل ہی میں مضمون پڑھیا محمد اعظم صاحب کا، بڑا نیک بچہ، بہت قابل آدمی، مشیر اقتصادیات UN دے رہا تے بیٹا وہ نیک آدمی دا چودھری نیاز علی خان جنہوں نے مولانا مودودی صاحب نے زمین دیتی سی، دارالاسلام پٹھانکوٹ بنیا سی، خدا بچہ وہ سا کیا دعائی خدا دی جے دنیا سمجھ دی نا میں امریکہ دہشت گردی ختم کر رہا، جھوٹ ہے۔ امریکہ کی ضرورت ہے، وہ جن حکومت کر رہا ہے سارے اصلے دے ڈیلر ہے، اور ان کا کاروبار ہی ہے کہ دنیا کتے نہ کتے اگ لگی رہے، ساڈا اصلہ وکدا رہے۔ انہاں کیوں ختم کرنی؟ نیک بن لی دنیا نو کئی جان گے اگ آ پڑائی رکھنی۔ اور بلور وغیرہ جڑی پارٹی نے آخیا $1.5 ارب امریکہ نے جدو گیا اسفندیار دیتا کہ سرحد نو توڑ دیو پاکستان، اس تو ایجنٹ ہے دشمن دے، پاکستان دے ویری ہے۔ مولوی فضل الرحمان بھی انہوں دی اولاد ہے جڑے آندے سی پاکستان دے بناؤن دے گناہ شامل ہی نہیں سی، دشمن سی پاکستان دی پے نہیں بن، انہاں دے شجرے پہچانو۔ یہ ساری بدقسمتی ہے کہ گدیاں انہوں دے ہاتھ آ گئی جڑے اس ملک دے ویری ہے، جڑے دشمن نا جڑاں ہلاؤندے وہ اگے لگ گئے۔ تو دھوکھا نہ کھاؤ، کوئی شے خدا دی نہیں، دین وہ جڑا اللہ تعالیٰ نے دسیا سانو، یہ جڑا میں نماز ساری دنیا کیونکہ زور پڑے فجر پہ کوئی یہو جی بے تکی گل کرنے کی لوڑ نہیں۔ اسی اپنے اپنے وقت تے عیداں کران گے، اپنے وقت تے نمازاں پڑھاں گے، مگر دکھ سکھ ساڈے سارے جڑے نا اسی ایک دوسرے دے شریک ہوواں گے۔ بالکل کتے تکلیف ہوئے مسلمان نے نہیں بے چینی ہے جی میرے تے ہوئی، کیوں ہے دنیا دے لوگ بے فکر رہن؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے جنہوں دن چڑھیا اور انہوں مسلمانوں دے امور دی فکر نہیں، کوئی وہ دل چ نہیں آیا مسلمانوں دنیا کی بن رہی ہے، وہ کوئی مسلم نہیں، وہ اندر اسلام نام دی شاہی کوئی نہیں۔ مسلمان ہوں بے چین ہوں بھی وہ جڑے مر رہا ہے، کون مر رہا ہے؟ میرے برا مر رہا ہے، میرے بچے مر رہا ہے، اور یہ ظالم خوش ہو رہا ہے۔ اور جس ملک چاہتے ہیں دہشت گردی گھٹ ختم کرنی ہے، عیسائی مشنری نال ہوں
یہ نہیں بائبل ترجمے کر کے لیا ہے، عیسائی پادری لیا ہے کہ نے پٹھانوں کافر کیتا، جنہوں طالبان نے سزائے موت دیتی مرتد۔ اس تو مشن انہوں کا کفر پھیلاؤنا، دنیا نو بیوقوف بنا لیے، بڑے عقل مند بنے بھی نہیں اسی امن چاہنے، یہ امن دے کوئی گاہک نہیں، امن اسلام ہی صرف چاہتا۔ اے حدیث پاک سنو، ہیرا پھیڑیاں کر کے علماء نے بڑے وڑتے نہیں تعویل اور تعویل کدی کرنی جو صحیح حدیث پاک ان قریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثت الى معاویہ بالشام۔ ایک قریب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ غلام ہے، انہاں دی ماں حضرت عبداللہ دی ام الفضل ہے، نا او دا لبابا رسول اللہ دی ساڑی ہے، سکی پینو دی میمونہ رسول اللہ دی بیوی ہے۔ تو لبابا بنت الحارث ان جو ام الفضل اخواؤں دی، حضرت عباس سی ابو الفضل اخواؤں دے، وڈا بچہ حضرت عباس دا فضل سی، او دے نام تے ابو الفضل ام الفضل۔ تو ام الفضل نے اس قریب نو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھیجا جدوں انہاں دی حکومت سی شام۔ قالا قدمت الشام فقضیت حاجتھا، قریب آندا کہ میں شام گیا، بی بی دا کام جڑا سی میں اوتھے کیتا، وستحل علی رمضان وانا بالشام، تے شام تی سی میں جدوں چاند چڑھ گیا، فرائن الہلال لیلۃ الجمعہ، جمعے والے دن اسی وہ چاند ویکھیا، آپ ویکھیا۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر شہر، جدوں مہینہ ختم ہویا تو میں پھر مدینہ شریف پہنچ گیا، اجے رمضان شریف ہے گا سی۔ فسالنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا قریب سنا تو شاموں آیا کدوں رمضان شروع ہوا؟ ثم ذکر الہلال فقال متى رأیتموہ، پوچھا کدوں ویکھیا سی تسی؟ فقلت رأینا لیلۃ الجمعہ، کیا بے جمعے دی رات نو ویکھیا سی۔ فقال انت رأیتہ، پوچھا تو بھی ویکھیا سی؟ قلت نعم، ہاں حضرت میں نہیں ویکھیا۔ وراہ الناس، لوگاں نے ویکھیا، وصاموا وصام معاویہ، سب لوگوں نے وہ مطابق روزہ شروع کیتا، حضرت معاویہ نے کیتا۔ فقال اللہ کنا رأینا لیلۃ السبت فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نراہ، آپ نے فرمایا اسی اس تے عمل کوئی نہیں کرنا، اسی ہفتے دی رات نو ویکھیا، وہ دے مطابق یہ روزے رکھتے رہاں گے، یا ساڑھے 30 پورے ہو جان گے یا چند نظر آ جائے گا۔ قلت لولا تکفی روایت معاویہ تھا اسے آوے، تو قریب نے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس رہے تسی حضرت معاویہ نے جڑا اتنے ویکھیا اساں ویکھیا روزے مطابق روزے رکھے، اینوں نہیں کافی سمجھدے؟ فقال اللہ، انہاں کہا نہیں، ہا کذا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ، اسی طرح ہی حضور نے سانو حکم دیتا جتھے جتھے ویکھدے جے کری جاؤ تو دوجیاں دے پیچھے لگن دی لوڑ نہیں۔ ہاں اذا رؤی الہلال فی بلد دون غیری، ٹی ویاں نے تے اعلاناں نے دنیا نو مصیبت پایا، سیدھی سیدھی گل اللہ دے رسول آگا جے ویکھ لیا تے کر لو، نہیں تے 30 دن پورے کرو، جھگڑے چوڑے سارے کر کے بتیرے لیے، مگر یہ حد کی ہوئے بھی وہ کہڑا علاقہ جتوں تک لوگ یہ علاقے جڑے علم فلکیات دے ماہر طے کر سکتے۔ پرانے زمانے چ نہیں سی، کوئی آندا سی 72 میل تک جڑا وہ اتوں تک دل ویکھے نو اعتبار کرنا، کوئی آندا سی نہیں 30 دن سفر نہ پہنچے نہ۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا حقت سرخسی و وزن آخرہ ان کل برد لا یتصبر خفاء ان بلا عرض یلزم دون غیر، کہ اگر کوئی بدل وغیرہ نہ ہوئے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، جس علاقے چند چڑھے دوجے ویکھ ہی نہیں سکتے، پاویں پٹھے ہون نہیں دس سکتا، وہ انہوں کا علاقہ ہی جدا، انہوں نے کوئی لازم نہیں، وہ کوئی اس سے عمل نہ کرن، جدوں اپنے علاقے ویکھن گے۔ اس اندر 271 صفحہ اور جلد ہے جی 9ویں الفتح الربانی، یہ قول پکا اور صحیح ہے، یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ گل کہندے سی، شیعہ حضرات بھی کہندے مگر دنیا منتی نہیں سی۔ ہن مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہا یار پاویں امام ابو حنیفہ دے مذہب سے کمزور روایت نہ مشاہدے کے مطابق ہے کہ علاقوں کے مختلف وقتاں چاند نظر آتا، کیوں دنیا کو تنگ کر دے جی کہ وقت انہوں نے فتویٰ ہی دیتا کہ درست بات ہے یہ عمل ہونا چاہیے۔ مولانا وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ دی نزول الابرار من فقہ النبی المختار، ایک بندیاں دی فقہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی فقہ، شافعی دی فقہ، مار یہ انہوں نے نبی مختار دی فقہ لی کہ رسول اللہ دی فقہ جڑی قرآن حدیث سمجھ کے آؤں دی وہ کی ہے، نایاب کتاب یہ لکھ کے نہ کشا آندا کوئی آدھا اخیر نے آگیا وقد اتبقت الاناف والحنابلہ والمالکیہ علی عدم اعتبار اختلاف المطالع، کہ حنفی حنبلی مالکی سارے اتنے جڑ گئے کہ اختلاف ہے مطالعہ کوئی شے نہیں، چند بے شک مختلف علاقوں مختلف وقتوں اتردا پر نہیں چڑھتے لینتے جو لوگوں چاہیے کٹھا کرن۔ ووافقہم الشوکانی و سید باکثر اصحاب اہل الحدیث، تے ساڈے امام شافعی
سید محمد بن اسماعیل یمانی اور زیادہ اہل حدیث سے مگر لگ گئے کہ ساری دنیا چکو ساری دنیا چکو لیکن القیاس یقتضی اعتبار الاختلاف، مگر عقل اور رب دی دیتی مت جڑی آندی ہے نہ یہو جی بےہودہ گل کرو. زمین مختلف وقتاں چاند نکلدا، مختلف وقتاں سورج دا زوال اور طلوع غروب ہوندے، اس تو قیاس اور عقل دا تقاضا ہے کہ اس اختلاف نوں منیا جائے. لأن الارض کرہ، کیونکہ زمین گول ہے، فربما یکون فی وقت واحد فی بعض البلاد لیل، بعض وقتاں کسی علاقے سے رات ہوندی ہے، وفی بعض انہار کتے دن ہوندا، وفی بعض وقت الغروب کتے سورج غروب ہو رہا ہوندا، وفی بعض وقت استوا کتے دن سر تے ہوندا. فترى الهلال فی بعض البلاد دون البعض الاخر منها، اس تو چاند بھی پائی جنہ مرضی چارہ کر لو کسی علاقے دسنا تے کسی تے نہیں دسنا، اوکھے ہون دی لوڑ نہیں. وهذا واضح لمن له ادنى مسك بعلم الحیات والجغرافیہ، آندے جے رائی برابر بھی کسی دا تعلق نہ جغرافیہ نہ اور علم فلکیات نہ، انہوں دے اندر شک نہیں ہو سکتا. موٹی عقل دی گل ہے. فالاولا ما قال الشافعی انه لا يلزم من رؤية الهلال في البلاد البعيدة وجوب الصوم في بلادنا بل المعتبر لكل اهل البلد رؤيتهم ورؤية اهل البلد يكون قريبا عنهم. اس تو بہتر اور صحیح قول امام شافعی دا کہ ایک علاقے چاند ویکھنا دور دے علاقے نوں تنگ نہ کرو. معتبر یہ ہے کہ جس علاقے دے لوگوں نے ویکھے وہ اور جڑے انہوں دے قریب ہے جنہاں دا مسئلہ ہے کیا، اور علم فلکیات ہونے دے بارے کوئی بے بس نہیں، بالکل نشان دے دیں گے کہ اتھوں لے کے اتھوں تک دسنا، ورنہ کوئی گل. اور ایک بات یہ بھی ہے، نالی مولانا عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ دا بھی پڑھا، جتنے لوگ غلطی کرتے ہوئے چنگے بھی ہوندے جڑے سمجھتے بنا گلاں دا کوئی فائدہ نہیں. اے حافظ صاحب دا فتاوا انہوں دے شاگرد مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ نے چھپایا، فتاوا اہل حدیث مجتہد الاثر حافظ عبداللہ محدث روپڑی، دوسری جلد ہے. ایک ملک کی دوسرے ملک کے لیے رویا. بمبئی میں چاند کی روایت ہمارے والے پنجاب کے لیے کافی ہے. پھر وہی حدیث لکھی جڑی تھی سن چکے تھے بے حضرت عبداللہ بن عباس دا غلام گیا شام آیا، ساری گل سنا کے آخر تے حافظ صاحب نے آکھا ہیرا پھیریاں جنیاں مرضی کرن. یہ تو جڑی گل صاف معلوم ہوئی، پس یہ مسئلہ پختہ ہو گیا کہ دور کی روایت کافی نہیں. 211 بحث کردہ پکی ہوگی گل کہ دور دا ویکھیا جڑا کوئی اعتبار نہیں. دور کی حد کیا پھر اگے لکھ دے، مگر راجہ یہ ہے کہ ایک ملک کی شاید دوسرے ملک کے لیے کافی. ایک ملک جڑا خواؤں جتنے جی ایک حکومت ہو ایک ہی ہے، باقی کوئی نہیں. پھر اگے دسیا کہ لوگ دوروں آئے سر، تو آخر یہی بات ٹھہری کہ ایک ملک کی شاید دوسرے ملک والوں کے لیے معتبر نہیں، جیسے شام دوسرا ملک تھا. جب ایک جگہ دوسری جگہ سے اتنی دور ہو کہ روایت ہلال میں فرق پڑ سکتا ہو، تو اس صورت میں ایک جگہ کی روایت کا دوسری جگہ اعتبار نہیں ہوگا. اگے بمبئی دا سن لو، حالانکہ انڈیا ایک ملک سی، بمبئی سے یہاں کے مسئلے کا کافی فرق ہے. پنجاب جڑا مسئلہ ہو رہا، بمبئی دا ہو رہا، بہت فاصلہ، اور بمبئی کا علاقہ ملک بھی دوسرا ہے. اس لیے بمبئی کی روایت سے ہم پر روزہ ضروری نہیں، بلکہ مناسب بھی نہیں. عبداللہ امرتسری روپڑی. حق مسئلہ. فتاوی اہل حدیث حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2 اور صفحات میں بیان کرتے کہ 209 تو لے کے 211 تک. اے نزل الابرار من فقہ النبی المختار، ادا سمجھو 223 صفحہ. اللہ اکبر. فتح البر آ گیا صاحب رضویہ دے لکھاتے چوتھی جلد اعلیٰ حضرت دینا فتاوی دی چوتھی جلد ہے. اور انہوں نے مسئلہ 539 صفحہ تو لے کے 544 تک یہ ہو بحث. اے کتاب جڑی میرے ہاتھ سے بہت تلاش بسیار تو بعد ملی، اور میں اللہ کا شکر گزار ہاں کیونکہ سارے کو الفقہ المذاہب الاربعہ مصر دے علماء 7 بٹھا کے حکومت نے 4 امام جڑے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، انہاں دی فقہ دا نچوڑ کڈوایا. بے خلاصہ دسو، رولا ایک ایک فرقے آپ بھی کئی سارا کوئی آندا روایت ہے، کوئی آندا فتویٰ، تو پھر وہ مستند جڑی سی الفقہ المذاہب الاربعہ، یہ اردو جی تمہیں کتاب الفقہ مل جاتی ہے، پنجاب دا محکمہ اوقاف ترجمہ کراتا، وہ دے چونا دے مذہب، مگر یہ 5 مذہب ہے.
یہ کتاب جڑی 5 مذہباں تے لکھی گئی ہے جہدے یہ بھی چارے اور نال جعفری جنوں اسی شیعہ کہتے ہیں وہ بھی ہے، محمد جواد مغنیہ الفقہ والمذاہب الخمسہ، بہت قیمتی کتاب ہے، سب کا خلاصہ کرتا انہوں نے دیباچے لکھیا بے ہون وہ وقت گیا کہ ایک مذہب امام دی حمایت کرے، جے اڑے رہنا بے جعفر تے رہنا تے ہمیں پھر دین نہیں آنا ہے، سب کا پڑھو سامنے لیاؤ۔ اور انہیں شروع لکھا کہ میرا ارادہ سی بہر ایک دی دلیل بیان کرا کہ انہوں نے یہ گلاں کیوں کہیاں، مگر پھر دوستاں نے کہا بے عالماں دے کم دی ہوگی، عوام نو نہیں یہ فائدہ ہونا، تے وڈی ہو جانی کتاب، دلیلاں رہن دیو، مذہب بیان کر خلاصہ دس دیو کہ انہوں دے مذہب دے کس قول تے فتویٰ کیڑا پکا اور اعلیٰ۔ الفقہ والمذاہب الخمسہ الجعفری الحنفی المالکی الشافعی الحنبلی۔ تو اتنے پھر یہ دسیا کہ حنفی حنبلی مالکی جڑے تے آندے بھی بس کتے بھی ویکھیا جائے بس ساری دنیا نے اس تے عمل کرنا، مگر امامیہ اور جڑے شافعی یہ دونوں آندے بھی نہیں، یہ گل کوئی نہیں، جس جس علاقے لوگ ویکھن گے۔ قال الحنفیۃ والمالکیۃ والحنابلہ متى ثبت رؤیۃ الہلال بقصر یجب علی اہل سائر الاقطار من غیر فرق بین القریب والبعید ولا عبرۃ باختلاف مثل الہلال۔ یہ تین چاندے بھی چاند اگر دنیا دے کسے علاقے جی نظر آ گیا، ساری دنیا دے علاقے جڑے پاویں دور پاویں نیڑے کوئی نہیں ویکھنا بھی چاند جڑا اتنے نظر آ سکتا نہیں۔ اتنے امام ابن رشد نے بدایت المجتہد، امام ابن عبد البر نے لکھیا تمہید کہ یار تسی اجماع امت دے خلاف گل کرنی، کتھے سپین ہے تو کتھے سمجھو حجاز ہے، اور سپین دا ویکھیا جڑا حجاز والے اتنے کرن گے دن رات ہی تباہ ہو جائے گا، اس تو ایسی گل نہ کرو جڑی کوئی عمل نہیں ہو سکتی، چھڑ جو نہ گل۔ وقال الامامیۃ والشافعیۃ اذا راى الهلال اهل بلد لم يروا اهل بلد آخر فان تقارب البلدان في المطلع كان حكم واحد۔ شیعہ اور شافعیہ نے آخیا کہ نہیں ایک علاقے دے لوگ ویکھن، دوجیاں نے نہیں ویکھیا، اگر وہ شہر نے قریب ہے کہ انہوں کا مطلع ایک ہے پھر حکم ایک کیا۔ وین اختلاف المطلع فکل بلد فلکل بلد حکمہ خاص، اور اگر مطلع الگ گیا کہ جغرافیائی حقیقت ہے اتنے چاند نظر ہی نہیں آ سکتا، تھی ایویں اتنے عید کرونی، پھر ہر علاقے کا اپنا اپنا حکم ہے، یہ درست ہے۔ اگے ایک مسئلہ آ گیا جتنے علماء بھی کچھ ضدی ہو گئے نے شروع کیا کہ اجتہاد دا دروازہ بند کرو گے نا، سوچنا سمجھنا بند ہے، پچھلے جو دیکھ گئے پھر دین دا ورکا ٹھپ کے رکھ دو، پھر اسلام نہ دی کوئی شے نہیں، اسلام عقل ہے اور نال نال سوچن دا حکم دینا، اور ہر زمانے سانوں سوچنا پینا، یہ دروازہ بند نہیں کرنا۔ بہت اعلیٰ کتاب ہے، چھوٹی ہوں بھاری ہے بہت، مگر ہے گی صرف نہیں ہے، یا عبادات ہے نماز روزہ حج زکات، یا پھر اگے جا کے معاملات ہے شخصیہ کہ نکاح طلاق وراثت وغیرہ، وہ باقی چیزاں تے نہیں بحث کی، یہ دو جڑیاں انہاں تے تفصیل آ گئی کہ انہاں مذہباں تے نچوڑ کی ہے کس گل تے، اور یہ 33 سال صرف ہویا۔ انہیں آخیا لوگوں نے آسان ہے بھی کوئی کتاب چکو، انہاں مذہباں چاہ پہ نہ رولا بھی شاگرد کچھ آندے استاد کچھ آندا، کدی اس مذہب والے کسے تے فتویٰ دیندے، کسے امام تو ہی کئی کی قول، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دے اپنے قول، اس تے جنگل نو کٹنا گل 33 سال چاندار۔ میں ایک لبنان دا مدرسے پڑھنے والا ہے گا ٹیونس دا، وہ طالب علم جڑے انہیں میرے ہاتھ کتاب ویکھی، کتاب سی علیم القرآن، اور اتنے اشتہار سی اس میری کتاب دا، انہیں پڑھ لی اور خوش ہو کے انہوں نے کہا استاد یہ ہوئی شاید سی جڑی اسی مدت ہوئی یونیورسٹیاں لب دیں، مگر خدا دا نام لبدا نہیں سی کہ تیرے کو لگی، یہ کتاب اگر مل گئی سانوں ٹھنڈ پی جانی، اسی اسے کی پڑھنے ٹیونس کہ انہوں سانوں صرف مالکی مذہب پڑھاؤندے، اور کئی مسئلہ امام مالک کا مذہب اتنا مشدد ہے، اتنی تنگی ہے کہ اسی چیختے ہیں بھی اتنے کون مسلمان عمل کر سکتا، مگر سارے استاد یا جاہل ہے یا انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، دوجے اماموں کی گل نہیں سانوں کرنے دے۔ شکر ہے کہ کتاب اگر آئی تو سانوں پتہ چل جائے گا کہ اسلام تے آسانیاں اور دین اسلام میں نہ تنگ نہیں۔ تو یہ ایک جڑا الہلال و علماء الفلک، یہ بھی سوال ہے بھی جدو فلک یاد تڑے آتے اسی دس دینے چند چڑھنا کریں کہ تسی کیوں ہے حلال کمیٹیاں بنائیاں، ہاں اور اسی اینی ترقی کر گئے دس دیں کہ ایک دن چڑھنا یا نہیں چڑھنا، تو یہ بھی بات لوگ نہیں نہیں بس منیب الرحمان ہی چاہیے جرا ادھی رات بعد جب اتوں دبایا جائے تو اعلان کر دے، تنخواہ کھان خورد دوربینہ بھی اگے لائیاں ویکھن دیا، بچے نو دسدا ہی کوئی نہیں، تو چند کی ویکھنا، مخار بنایا متن۔ یہ بھی لکھیا کہ سن 60 ساڈے پاکستان جو سے ایوب دی حکومت سی، ویسے مولانا مودودی کئی نیک لوگوں نے ماریا بھی انہوں نے، الہلال و علماء الفلک، یہ بھی جڑی ہے نا اس وقت لکھی جائے کہ بہت قیمتی بحث فی حاضر صنعت 1960 قررت کل من حکومت پاکستان
و تونس ان یکون المعبد فی ثبوت الحلال الاقوال الفلکیین دفل الفوضى۔ حکومت پاکستان نے 1960 اور ٹیونس کی حکومتوں نے فیصلہ دیتا کہ چند کا ثبوت جڑا ہے دلی اسی دار و مدار فلکیین دے قول نو سمجھن، جڑے اسٹرانومی دے ماہر اسمان دے بارے چند سورجاں دا پتہ جنہاں نو اے ماہرین جو دسن گے بس او گل لڑنی چڑھیا کہ نہیں چڑھیا۔ دفل الفوضى اس پاروں بھی فطور ہی پیا رہندا، ہر آدمی جدی جی رائے دیندا۔ ولی ما یلاقی الناس من الکلفۃ والمشقہ، لوگ بھی بڑی مصیبت پہ رہندے، ایسی تکلیف میں مبتلا رہندے، لعدم معرفت یوم العید مسبقاً، انہوں نے وقت تو پہلا پتہ ہی نہیں لگتا بھی عید آؤں، ادھی رات تک روزے کی تیاری کرتے، مڑ کے عید بن جاتی ہے۔ پکا جفا جملا غیر استدعاء، عید اچانک سراں تے بھر جاتی ہے آ کے، حالانکہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوں۔ وقت یستعدون لہو، کئی باری وہ تیار ہوں ثم یاتی متأخرا، پھر اعلان ہو جاتا کہ چاند تے کوئی نہیں چڑھیا۔ اس تو انہوں نے آخیا یار انہوں سارے چھڈو، جدو ہر بارے سائنس ترقی کر گیا فلکیات دے ماہران من۔ وقت سارا فی الاندیت والمجالس الدینیت نقاش حاد حول قرار حکومتین بین معید و مفند، انہاں دو حکومتوں کی اس قرارداد تے دینی مجلساں اور میٹنگاں بہت جھگڑا شروع ہو گیا، اینی بحث شروع ہوئی ہے، کچھ تائید کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ آندے نہیں غلط کر رہے۔ قال من یناصر القرار لیس فی الدین ما ینافر اعتماد علی قول الفلکیین، جڑے آندے ٹھیک ہے جو ماہرین دس دن انہوں منو، وہ قرآن مجید دی آیت جڑی نا وہ تے بھروسہ کرتے رہتے، دین چ کوئی گل نہیں آئی بے سائنسدانوں دی گل نہ منو۔ بل ان الآیات 16 من سورۃ النحل وعلامات بالنجم هم یہتدون تسندوا وتؤید، اللہ قرآن جاندا بھی ستارے اور آسمان دیاں چیزاں نشانیاں یہ تمہیں رستہ دس دے، اس تو یہاں تو فائدہ اٹھاؤ، علم و نجوم نہیں پاندے والا اس ستاریاں دا رفتار کی ہے کدوں آنا جان۔ وقال المعارضون ان القرار ینافی ما الحدیث شریف، جڑے رد کردے آندے جڑا فیصلہ ہے حدیث پاک دے خلاف، سوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، کہ آپ نے فرمایا چند دیکھ کے رمضان شروع کرو تے چند ویکھ کے جڑا تسی عید کرو، یہ تو ویکھن کوئی نہیں، ماہرین دے مگر لگنے ہے۔ سو ان المفہوم من الرؤیت ہے رؤیت البصری اللہ تعالی فالناس فی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آندے ویکھن تو مراد وہی لینا جہدے رسول اللہ دے زمانے چ لوگ آتی سی، کہ کوئی دور بین نہیں، کوئی سائنس دا حساب نہیں، اکھاں نال لوگ ویکھ دے۔ اما الرؤیت بالمکبر والتاویل الحساب والمنازل فبعیدۃ عن لفظ الحدیث، یہ جڑا دوربین نہ ویکھنا یا حساب تے اعتبار کرنا یا چاندی منزلاں تے کرنا، یہ حدیث پاک دے لفظاں تو دور ہے، اوتھے ویکھن دا ذکر ہے، ویکھنا اکھاں دا۔ والحقیقت ان کل من الطرفین لم یأت بالحجہ، آندے حقیقت ہے کہ دوویں پارٹیاں کوئی کم دی گل نہیں کر سکیاں، نہ کوئی انہاں دے پلے دلیل ہے، نہ پہلے آندے نہ دوجے، انہاں نے سارے نے فضول بحث کیتی ہے۔ اما الاحتداء بالنجم فالمراد بمعرفت طرق و مسالک البلاد لا معرفت الایام ولا ہلا، جڑے پہلے نے کیا کہ ستاریاں تو رستہ ڈھونڈ دے، آندا اوتھے سارے نوں دسدا کہ وہ ملک اور علاقے جڑے انہاں دا پتہ لینا، کہ آدمی ویکھنا چاہندا میں کہیں جا رہا، کچھ ستارہ دس دیندا کہ ادھر عراق ادھر فلاں، جہاز بھی اتوں مل لیندے، اوتھے کوئی آندا چندا دا نہیں مسئلہ آیا، اور ملکاں دے حالات معلوم کرنے، علاقیاں دے رستیاں دا معلوم کرنے۔ واما حدیث الرؤیا فإنه لا يتنفى عن علم السلیم، تے جڑے لوگوں نے آکھا نہیں سائنس نہ ویر ہی کری جانا، دیکھنا تے وہی ویکھنا جڑا بدو ویندے سی اکھاں نال، اسی نہیں سائنس نوں مندے، اے بھی آندا کوئی عقل سلیم نہ ملدی نہیں، جڑی رب نے عقل دتی ہے اس نے کوئی دا جوڑ ہےگا، لأن الرؤیا تفصیلۃ العلم، کیونکہ اکھاں نال ویکھنا یہ سی نہیں تو پتہ چل جاندا سی۔ ولیست غایۃ فی نفسہ، اکھاں نال ویکھنا کوئی یہ نہیں بھی وہی شے چاہیے، ورنہ جنہوں نے نہیں ویکھیا ہے علاقے کے قریب ہے، بدو آیا انہوں نے آخر رسولہ میں ویکھیا، فرمایا ٹھیک اے عادل نیک آدمی شروع کرو، کوئی نہیں سی ویکھیا، تو ویکھنا یا علم ہو جانا کسی ذریعے نا، مطلب جو میرا ویکھن تے زور نہیں، کما ہے الحال فی جمیعت الموصلات الواقع، کیونکہ کسی معاملے کی مقصد علم حاصل ہو جانا کسی طریقے میں ہو جائے۔ ولیکننا نقول، مگر اسی یہ فلکیین دے بارے جانے ہوں انشاءاللہ جے کوئی ترقی ہو گئی اتھوں تک پہنچ گیا تے علم فلکیات معتبر ہے، کمیٹیاں اٹھا دنیاں، اعلان پہلا ہی ٹھیک ہونا، مگر وہ آندا سی یہ بھی کہنے ہیں ان اقوال فلکیین لا تفید العلم قاطع لکل شبہ، اجے تک یہ لوگ اتھوں تک نہیں پہنچے کہ انہاں دی بات جڑی ہے سارے شبے کٹ دے، وہم دور ہو جائے۔
کما تفید الرؤیات البصریہ، کیونکہ اکھاں دا ویکھیا تے رولا مکا دیندا، لأن کلام مبنی علی التقریب لا علی التحقیق، کیونکہ انہاں دا کلام اندازیاں تے مبنی ہے، بہت حساب ہے، باریک ہے، ٹھیک بھی ہوندا مگر کوئی تحقیقی نہیں، بے دلیل اختلاف ہے تضارب اقوال فی اللیلۃ الذی یتولد فیہا الہلال، کیونکہ خود ماہرین جڑا ان دا اختلاف ہوندا آپس انہاں دے قول ٹکرا جاندے، کوئی ماہر آندا اس دن چند پیدا ہونا، کوئی آندا وفی ساعت میلاد کس ٹائم تے ہونا، یہ بارے جی اقوال مختلف ہوندے، وفی مدت بقائی اور کنی دیر رہنا، یہ ایک گل نہیں بھی سائنسدان کہہ سکے، روڑے چ رہندی۔ ومتا جاء زمن الذي تتوفر فيه العلماء الفلك المعرفة الدقيقة الكافية الوافية، ہاں جدوں یہ زمانہ آ گیا کہ فلکیات دے ماہر جڑے اتھوں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے بالکل باریک اور صحیح پکا پتہ لگ گیا کہ ایسے ہونا اور اتنا ٹائم رہنا، بحیث تتفق کلمتوں کہ انہوں دی گل ایک ہی ہوئے، یتکرر صدقهم المرات الغرہ، اور ایک تو بعد دوسری بار 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 تجربے نہ ثابت ہوئے سچی نکلی ہے، حتی یصبح قول من القطعیات، حتیٰ کہ انہوں دی گل پھر اس طرح دنیا ساری سمجھ لائے بس جی میں پائی ہفتے دے دن میں اج منگڑیا تے سویرے بدھ ہے، تمام کا ایام الاسبوع، جی میں ہفتے دے دن کی شک ہے اج جمعہ سویرے ہفتہ ہی ہے نا، اداں دا پکا انہاں دا علم ہو جائے، وانا غدانا سبت والاولاد، کل نو ہفتہ یا اتوار ہے، یمکن والحال حاضر اعتماد علیہ، جدوں یہ ہو جائے گا پھر بالکل کسے مک جان گے، پھر سب نے اعتماد کرنا پنانا چاہیے، بل یتعین علی من یصل له من اقوال، پھر بلکہ جن پتہ چل جائے کہ سائنسدانوں نے اعلان کیا تے فرض ہو جاتا کہ وہ مطابق روزہ رکھے اور عیدی کرے گا، یجب ان یترک کل ما یخالفہم، اور جو کچھ بھی دے خلاف انہوں چک کے پرا مارے گا، مگر علم اجے اتوں تک جائے گا۔ راجع هذا البحث فی الجزء الاول من کتابنا فقہ الامام جعفر الصادق فصل ثبوت الہلال آخر باب الصوم، تھلے حوالہ دیتا کہ اگر میری پوری بحث تے پڑھنی تو فقہ الامام جعفر صادق وہ وکری جڑی میں لکھی انہوں پڑھ، تو علم دا اسلام دشمن نہیں، علم جدوں یقینی ہو جائے بالکل سر متھے تے وہ دا انکار کرنا تو بے وقوفی ہے۔ ہن ساری دنیا ویکھ رہی ویسے دوپہر دا وقت ہے، ایک ملا اٹھے نہیں میں نہیں منتا، انہوں کون منوں گا، میں مشاہدے دا انکار کر دے، تو جدوں فلکیات اتوں تک چلے گا کہ اس دن ہونا، اس لمحہ پیدا ہونا، اتنی دیر رہنا، سارے دی ایکو گل اور بار بار تجربے نہ صحیح ثابت ہوئی، بسم اللہ، پھر حلال کمیٹیاں دی اکھاں نہ ویکھن دی لوڑ نہیں، بالکل اتنے یقین کرنا، اعتبار کرنا۔ اے چند شیاں جڑیاں پریشان کون سی انہاں دا بیان میں کرتا، تے باقی تسی ویکھ لیا بھی ادھے تو زیادہ ملک کل عید ہوئی، بہت سارے علماء نے پہلا بھی فتوے شائع کرتے کوئی عید نہیں، روزہ رکھو، مگر حکومت دی زبردستی اور جبر ہوندا کیتا کی جائے، حالانکہ عید چیز کوئی نہیں ہوئی۔ ہن دین دے مطابق تے کوئی نہ کہے ویسی حکومت جڑی حکومت گولا مارو حکومت، ایک روزہ فرض ہے میرے تے، پہلا انہوں سروں لائیے پھر نفر روزے جڑے رکھاں گے، جلدی کرو انہاں دناں چ کہ روزہ جڑا نوں قضا کر لئیے، اللہ دے ہاں بری ہوئے ہے گے جھوٹے۔ پروفیسر اشرف صاحب مینوں آکھیا 30 ہے اسی لاہور ویکھ رہے ہیں، کہڑا کنجراں دا بے دوسرے دن دا چند جھوٹ بول بالکل ادھی رات تک کہندے رہندے کتوں نہیں خبر آئی، مڑ کے منا لیندے۔ تے کئی لوگ ایسے آ کئی آندے جی فلاں صاحب ویکھیا ذرا سن لو، جڑے اتنے مجاہدین رہندے اور جن لوگ دے ہم خیال یہ سعودیہ نہ عید کرتے، انہوں کا فتوا کہ اسی نہیں جانتے چند چند نوں، اسی قسم کھا دینی ہے کہ اج عید ہے کیونکہ سعودیہ چ ہو رہی، وہ اس غلط مذہب کے ساتھی ہے جڑے سعودیہ نہ عید کرتے، انہوں کا چند نہ کوئی طرح پریشان ہونے کی لوڑ نہیں۔ تھوڑے لیے یہ حکم ہے بھی یا فلکیات ترقی کرے یا اپنے علاقے چند ویکھے یا ارد گرد، ورنہ کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں یہ حوالہ دینا، الفقہ علی المذاہب الخمسہ، محمد جواد مغنیہ، پہلا حصہ 164 165 شاباش لکھوا دا کر، صفحے لکھوا لینا جی۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ ہے پڑھو نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رمضان المبارک سے اپنی برکتیں اپنے دامن سمیٹ کے رخصت ہو گیا،
خوش قسمت لوگ ہیں جڑے اگلے سال بھی یہ پاؤ گے، مگر نیکیاں دے دروازے بند نہیں ہونے، بہت ساریا نیکیاں دے بوئے ہوں بھی کھولے، وہ حصہ لینا چاہیے۔ آپ بیوہ یتیم بچی لی رمضان شریف کی آئی، مگر میں وہ اگے معذرت کی تھی، میں جمعے جڑے بک کر چکا، اس طرح بھن گل نہیں بننی۔ ہوں پرسوں اتوار نہ بچی کی شادی، 2-3 دن 2 ہی دن رہ کے درمیان یہ حاجی صاحب اور دوسرے بہت سارے علاقے کے لوگوں نے محنت کی تھی، کئی کا سی ہور آدموں کا جو ٹائم، مگر میں بند کر اس یتیم بچی کی خبر لو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اجر دے، قبول فرمائے، تعاون کرو۔ کم از کم 10,000 بچی کا لکھا بیوہ نے، بے ہور کچھ نہیں، میں ماڑا چنگا کر کے انہوں اپنے گھر پہنچا دیا۔ اتنے بڑے مجمع 10,000 کوئی گل نہیں، مگر اسی اپنے دل اگر انہوں نے دروازے بند کر لیے، اس بیوہ کی فریاد نہ سنیے تو ہو سکتا میرے تواڈی اللہ کی طرف پکڑی ہو جائے۔ ایک بھن جڑی سی انہیں فریاد کی تھی، اور وہ بچی کسے دی نہیں سی، خود رسول اللہ دی امت دی بچی سی، رسول اللہ باپ سی، تسی وہ بالی وارث سی، تسی اینا بھی نہیں کر سکے بھی انہوں 10,000 ہی مہیا کر دیں۔ اللہ توفیق دے تو کر دیو، اگر اکٹھے ہون کچھ پیسے کم رہ جان تو پورے کر کے میرے ساتھی جان۔ اللہ تواڈے مالو اولاد برکت دے، اجر دے۔ یہ ہوئی موقع جنہاں تو آدمی فائدہ اٹھا لے، ورنہ مالو دولت جڑا اتنے پیا رہ جانا، کسے شے نے کم نہیں آنا۔ نیکی کنائے فران و غنیمت شمار عمر، راں پیش تر کے بانگ برائے فلان امان، کسی دن ممبر خالی ہونا تو ارد تو کئی سامنے نہیں فرمایا نیکی کر لا جے ٹائم ہے، ورنہ وقت آ جانا ہے جدوں کسی مسجد چ اعلان ہو جانا کہ فلانا نہیں رہا، وہ جنازے شامل ہو جائے تو پیچھے آ میرے تواڈے کون جانتا کدو آ جائے، تو موقع ملے تو دوڑ کے نہ دروازے داخل ہو جائے کو۔ جنت دے دروازے ہیں جڑے اللہ تعالیٰ نے کھولے۔ توفیق دے 10,000 دی رقم اپنی بہن پورا کر کے دے دیے، انشاءاللہ وہ بچی دیاں رویاں دعاواں میرے تواڈے شامل حال ہوں گی۔ تحریک اسلامی پاکستان کا سالانہ اجتماع اسی ماہ اکتوبر کی 17، 18، 19 تاریخ بروز جمعہ ہفتہ اتوار حسن ابدار میں منعقد ہو رہا۔ سالانہ اجتماع ایک تو 15 روزہ اتنے ہوں، یہ سالانہ اجتماع 17، 18، 19 تاریخ حسن ابدار میں منعقد ہو رہا۔ خواہش مند حضرات آئندہ جمعۃ المبارک اپنے نام لکھوائیں، کرایہ بھی جمع کروائیں تاکہ گاڑی کا انتظام کیا جا سکے۔ جو حضرات نہیں جا سکتے وہ مہربانی کر کے اس کار خیر میں مالی طور پر حصہ ڈالیں، اللہ اجر دے۔ دینی کم کوئی جماعت کرے تو ساتھ دیا کرو۔ اے چراغ جڑے بجھتے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ ہیلو 7 تاریخ کا چاند دیکھ رہا، آپ کو یقین ہوگی بدھ کو نہیں ہوتا، آپ نے کیوں نہیں قبل از وقت لوگوں کو بتایا کہ اگر حکومت نے بدماشی سے بدھ کو عید کہلان کے ہم بدھ کو عید نہیں کریں گے، ہم تو مہاراج کو کریں گے۔ ایڈا یقینی علم تو میرے کو بھی نہیں نظر، میری کمزور بندے اندازہ لاؤندے نے کیا ہوں رات چاند نہیں پورا، اس تو میں ایڈا یقینی اعلان کا جی بنیاد تے کر سکتا، مگر حقیقت بالکل اللہ گواہ دے 3 کا چاند بڑی مشکل نظر آیا، کوئی نہیں ہے گل بات۔ تو ہوں بہرحال حل ہے یہ ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ وحدت امت کا ساتھ اس دور کی جدو حضرت عثمان سی، یہ جہ ظالم نہیں سی کہ وحدت امت ہے، یہ جو وحدت امت روز قریب پھر کنے آدھے اور حبیب بورقیبہ سی اتنے، انہیں صاف کیا کہ روزے دیں لوگوں کی کوتے کار کراؤ، وہ بھی خلیفہ سی اتنے۔ ہوں کی گل ہے کہ میں لوگوں کو بیکار کر دے، مزدور ماڑے ہو جاندے، بند کرو یہو جہاں بے ایمانہ دے نال وحدت امت کرنی۔ وحدت امت وہ جڑے خلیفہ راشد اور نیک ہوں، چلو انہوں کی کوئی اتحادی رائے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ زیادہ بھی پڑھ لیے، بہتے امام تے آدھے زیادہ پڑھ سکتا، سفر پوری پڑھنا گناہ نہیں، تھوڑے بچوں آدھے نا میں نہیں پوری ادھی پڑھنی چاہیے، تو اس تو کوئی گل نہیں، ہور گل سی یہ قیامت ہے نا کہ ہے ہی نہیں اتنے کرتے پھر اے بھائی میں بھی اللہ کو معافی منگنا روزہ رکھوں گا، تواڈے تک بھی پہنچا تھا کہ روزہ ایک رکھ لو گا، تہاڈی مرضی۔ میرے دوست امریکہ میں سخت کاروباری اور گھریلو پریشانی مبتلا، خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ فضل فرمائے۔ باقی پریشانیاں دا حل ہے یہ اللہ تعالیٰ دے دروازے سے ڈگو، رب نو مناؤ۔ کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، خود دعا نہیں کرتے، سانو ہی آدھے دعا کرو، یہ تک یہ گل پہنچانی چاہیے جی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے رسول اللہ دے بڑے صحابی ہے۔ ایک بندے نے آخیا میرے لیے دعا کرو، انہیں آخیا اللہ تعالیٰ یہ اتنے ہی لے جا جتنے تیری مرضی دوزخ داخل کر دے۔ کہنے لگے توبہ توبہ تو چنگی میری دعا کی تھی۔ انہیں آخیا بھائی تینوں دعا تو رب نے ڈکیا سی، کیوں نہیں دعا کی تھی؟ مینوں جانا ہوں میں اپنی مرضی نہیں کرنی، چل ہوں بہتا تو ناراض ہاں تو میں اینا کر دینا بہلا جتنے حذیفہ کھڑے ہوتے تین ملا تیری خاطر میں اینا کہہ دینا، ورنہ نہ مرادو تھی کیوں سمجھتے بھی خدا نے لوگوں نے دروازے بند کرتے؟
ایک شخص نے کیا اے نیک بندے میں مضطر لاچار ہو گیا بے بس ہو گیا فرمایا ہنے تو وقت ہے پھر دعا اما یجیب المضطر اذا دعا جدو لاچار پکاردا بچہ بھکھا ہو کے روندا ماں اسے ویلے لا لینی چاچی اور لاچار ہوئے تو رب نو پکارے تو رب سنے نہ پھر وہ کتنے گیا نال ہے وہ پکارنا نہیں کچھ کم نہیں کرنا حلال نہیں کماؤنا حرام کھائی جانے دعاواں تے دعا ادائی بالعمل کرامی بقوسم بلاول اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا جڑا کام کرنا چاہیے وہ کر دے کوئی نہیں نہ وہ تیاری نہ محنت دعائی یہ ایسے ہی جڑے آدھے ایسی کمان نہ تیر چلاؤنا جہدے اگے وہ چمڑا جڑا لگا ہوتا جن تنڈی جے نہ تیر کھچنا وہی ہے نہیں کل نہ تیر چلو اس تو پہلا جو کرن دا کام ہے کرو اولاد چاہنا بیوی لیا بیمار ہیں علاج کرا پھر دعاؤں بھی ہونی پلے کچھ بھی نہیں دعا مولوی صاحب کا دی کرن اس تو عمل ہونا چاہیے پھر انشاءاللہ دعائیں تو پریشانی لی خیر ہر بندہ جڑا وہ محتاج ہے اللہ دے حضور دعا کی جائے انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا اے سوال ہوں رہن دے لیلۃ القدر رہی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون